راج کپور ولادت شری شتاناتھ کپور 14 دسمبر 1924 وفات 2 جون 1988 بھارتی فلمی اداکار پروڈیوسر اور بھارتی سینما کے ہدایت کار تھے۔ پشاور میں پیدا ہوئے۔ فلموں میں ایک کلیب بوائے کے طور پر اپنی فنی زندگی کا آغاز کرنے والے راج کپور نے نہ صرف اپنے والد پرتھوی راج کپور کی فنی وراثت کے دباؤ میں اپنا تخلیقی سفر طے کیا بلکہ اس میں اپنے لیے ایک مقام کی تراش خراش بھی کر ڈالی۔ شروع ہی سے بغیر کسی تعصب اور بغض کے مقبول عام انداز کو اختیار کر کے وہ 4 دہائیوں تک فلم کے افق پر اداکار اور ہدایت کار کے طور پر راج کرتے رہے۔ بھارت کے علاوہ روس اور مشرق وسطی تک دیکھے جانے والا یہ فنکار گو میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا، لیکن آج ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں سینما پر موضوع تحقیق کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ راج کپور نے اپنے فنی سفر کا آغاز ہدایت کار کیدار شرما کے اسسٹنٹ کے طور پر کیا اور پھر 1939 میں بننے والی انہی کی فلم نیل کنول میں ہیرو کے طور متعارف ہوئے۔ اس فلم میں ان کے مد مقابل مدھوبالا پہلی دفعہ ہیروئن کے طور پر آئیں۔ راج کپور نے پہلی دفعہ اپنی فلم آگ کی ہدایت دیں جو 1948 میں بنائی گئی۔ 1 سال بعد بننے والی ان کی اگلی فلم برسات بہت مقبول ہوئی جس میں انہوں نے نرگس کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد تو جیسے کامیابی کے دروازے ان پر کھلتے ہی چلے گئے اور ان کی ایک مخصوص ٹیم بنتی چلی گئی۔ کہانی اور مکالمہ نگار خواجہ احمد عباس، موسیقار شنکر جے کشن، گیت نگار حسرت جے پوری اور شیلیندرا اور گلوکار مکیش اور لتا منگیشکر کے بغیر ان کی فلمیں مکمل نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان تمام فلموں میں راج کپور کے علاوہ بنیادی ترین کردار نرگس کا تھا جسے وہ اپنی فلموں کی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ برسات سے راج کپور کی زندگی میں ایک اور شروعات بھی ہوئی۔ ان کی نرگس کے ساتھ ایک کامیاب سکرین جوڑی بنی اور اسی دوران راج کپور نرگس کے کافی قریب آ گئے جس وجہ سے دونوں نرگس اور راج کپور کو کئی سال تک کافی ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ راج کپور پہلے سے ہی کرشنا کپور سے شادی شدہ تھے اور یہ تناؤ کچھ اس قدر بڑھ گیا کہ راج کپور کے کہنے پر نرگس نے کہ آصف کی مغل اعظم میں انار کلی کے رول سے انکار کر دیا تھا۔ انہی دنوں مشرقی بنگال سے آئے ہوئے کیمرامین رادھو کرماکر نے آر کے پروڈکشنز میں کام شروع کا آور تبھی ان کے ہاتھ لگا کہ عباس کا محبوب خان کے لیے لکھا گیا اسکرپٹ۔ یہ فلم آوارہ کا اسکرپٹ تھا۔ آوارہ بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم نے راج کپور کو چارلی چیپلن سے مماثلت رکھتی ہوئی ایک نئی شخصیت دے دی۔ اسی پرسونا کو انہوں نے شری 420 اور جس دیش میں گنگا بہتی ہے جیسی فلموں کے لیے استعمال کیا۔ اسی دوران ان کی 3 اور فلمیں ریلیز ہو جو تھی بوٹ پالش، اب دلی دور نہیں اور جاگتے رہو۔ تینوں فلمیں زیادہ کامیاب نہ رہیں۔ اب دلی دور نہیں ان کے کیریئر کی سب سے کمزور فلم تھی۔ ناکامی کے اس مختصر دور کے بارے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسی دور میں نرگس اور راج کپور علیحدہ ہو گئے تھے اور نرگس نے سنیل دت کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ دور راج کپور کے لیے کافی مشکل تھا جو آخرکار اور جس دیش میں گنگا بہتی ہے کے ساتھ ختم ہوا۔ اس فلم میں انہوں نے ساؤتھ انڈیا کی ایک مشہور اداکارہ پدمنی کو ہیروین لیا۔ ان کی اگلی فلم سنگم میں بھی راج کپور نے ساؤتھ کی اداکارہ ویجنتی مالا کو کاسٹ کیا۔ یہ فلم انداز سے کافی ملتی جالتی تھی اور باکس آفس پہ بڑی ہٹ رہی، لیکن اس فلم کے لیے پہلے دلیپ کمار کو راجندر کمار کا رول آفر کیا گیا۔ اگر دلیپ کمار نے یہ آفر تسلیم کر لیا ہوتا تو شاید سنگم ایک آتن ہی بڑی اور یادگار فلم ثابت ہوتی جتنی کے انداز، لیکن دلیپ کمار کا فیصلہ شاید غلط نہ تھا کیونکہ سنگم میں وہ راج کپور کے ساتھ پردے پر نظر تو آتے مگر کیسے یہ تو بحیثیت ڈائریکٹر خود راج کپور کے ہی ہاتھ میں تھا۔ ویسے بھی دلیپ کمار کو جو بھی ثابت کرنا تھا وہ انداز فلم میں کر چکے تھے۔ جس دیش میں گنگا بہتی ہے اور سنگم کی شوٹنگ کے دوران راج کپور کا نام ان کی ہیروئنوں سے پھر جوڑا گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان فلموں کے مکمل ہوتے ہی پدمنی اور ویجینتی مالا کی ان کے گھر والوں نے شادی کرا دی۔ میں 6 سال تک بننے والی اپنی پسندیدہ فلم میرا نام جوکر کے فلاپ ہونے پر بہت دل برداشتہ رہے، لیکن انہوں نے اس تکلیف دہ ناکامی کی راکھ سے اٹھ کر پھر کامیاب فلمیں بنانا سیکھا۔
उन्होंने मेरा नाम है जोकर के बाद मकबूल अदाकारा डिम्पल कपाडिया को अपनी फिल्म बॉबी में मुतारफ कराया, जिसके बाद जीनत अमान की सतीन, शूम, सुंदरम और देविया राना कराम तेरी गंगा मैली हो गई जैसी फिल्में बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि उन फिल्मों की हेरोइनें हालात की शिकार औरतों के किरदार में आईं, लेकिन इन फिल्मों पर हेरोइनों के बदन की नुमाइश का इल्ज़ाम भी लगता रहा है। हिना राज कपूर की आखिरी फिल्म थी, लेकिन इसका जिम्मा वो अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को सौंप चुके थे। वैसे भी ज़ेबा बख्तियार के साथ बनाई गई RK प्रोडक्शंस की इस फिल्म से उम्मीद कम ही थी, लेकिन ये फिल्म भी काफ़ी चली। राज कपूर जी पर दो बड़े सदमे गुजरे, लेकिन वो अपनी तबई खुश दिली और मेरा नाम जोकर जैसे अंदाज से उन्हें सहार कर आगे बढ़ गए। इनमें से पहला सदमा था जब नरगिस अपनी घरेलू जिंदगी को फिल्म की दुनिया पर फौकियत देते हुए घर की हो गईं, और दूसरा उनकी 6 सालों में मुकम्मल होने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर का बुरी तरह फ्लॉप होना था, कि अपनी जिंदगी के वाकयात पर मबनी थी। फिल्म का मरकजी किरदार एक मिस खुर्रा है जो दुनिया को अपने आंसू छुपाकर हंसाने की कोशिश करता है। उन्होंने एक दफ़ा फनकार के फ़न में उसकी ज़िंदगी के दराने का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग डायरी लिखते हैं, मैं फ़िल्में बनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी उन फिल्मों का हिस्सा है जहां हर वाक़ये, हर रंग की चमक माजी की याद में महफूज हो जाती है। उनका अहद जो दिलीप कुमार की अलमिया अदाकारी के साए में घिरा रहा, इसमें राज कपूर हक़्क़ता एक जोकर ही की तरह लोगों के लिए मुस्कुराहटें तख्लीक करते थे, ताहम इनका आंसू छुपाने का फ़न उन्हें दिलीप कुमार से कहीं ज़्यादा अलमिया और बहादुर किरदार का दर्जा अदा कर गया। 2 मई सन 1988 की रात राज कपूर हिंदुस्तानी फिल्मों में अपनी गरामाया खिदमात के लिए दाद साहिब फाल्के अवार्ड लेने के लिए आए, लेकिन दमे के एक अचानक दौरे के सबब स्टेज पर आकर अपना अवार्ड वसूल न कर सके। इससे ठीक 1 महीने बाद वो दिल का दौरा पड़ने से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। राज कपूर ने अपनी फिल्मों से सोवियत यूनियन की आहनी दीवार तोड़ी और इस मुआशरे के हीरो बन गए। राज कपूर ने फिल्म को मकसदियत दी। उनके हीरो और हीरोइन निचली जात के होते, जबकि विलन ऊंची जात से ताल्लुक़ रखता था। एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है, तो राज कपूर ने जवाब दिया कि अभी मेरी उम्र सिर्फ 7 फिल्में हैं। राज कपूर की जिंदगी और मौत फिल्म ही थी। अपनी जिंदगी का एजेंडा उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर में यूं बयान किया था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सवा जाना कहाँ। कपूर खानदान का रिश्ता बाई सगीर की फिल्म से इतना ही पुराना है जितनी कि फिल्म की तारीख। राज कपूर के वालिद सरशत्ता राज कपूर अलमारूफ पृथ्वी राज कपूर मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के मुआविन हीरो थे, जो सना 1931 में नुमाइश के लिए पेश हुई थी।